MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلسلے کی تیسری کڑی ہے، تیسرا سیشن ہے جو آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نفع مند بنائے، اور آپ لوگ بھی اپنے سوالات کو آپ بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے جوابات کو ہم ہر اتوار 3 بجے دوپہر انڈین ٹائم کے اعتبار سے ہم آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ چونکہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے، ہفتہ واری پروگرام ہے، تو اس لیے جن کے جوابات تاخیر ہو گئے ہیں، جو بھیجے لیکن جو ہے ابھی تک ان کو جواب نہیں ملا، تو تھوڑا سا صبر کر لیں، اور اگر جلدی ہے تو کسی بھی ان کے کانٹیکٹس میں جو بھی مستند عالم ہے، جو مفتی ہے، ان سے جو ہے وہ دریافت کر لیں اگر ان کو ارجنٹ والا معاملہ ہے۔ اگر ارجنسی نہیں ہے تو پھر وہ انتظار کریں، جو یہ ہفتہ واری ہمارا وہ سلسلہ سنتے رہیں، اور انشاءاللہ اسی درمیان میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو، اگرچہ کہ کچھ تاخیر سے ہی صحیح، لیکن انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو ہم اب آگے چلتے ہیں، وہ سوال نمبر 11۔ تو اس میں سوال کیا گیا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح مارکیٹ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ چل رہی ہے، ہم لوگ کورس لیتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی یا کورس میں ڈیجیٹلی کیسے گروتھ لینی ہے، اس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، جیسے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے۔ تو یہ کورس ہم لوگ خرید کر سیکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایکسٹرا انکم کرنے کا سورس ہمیں بتاتے ہیں افیلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو۔ تو کیا افیلیٹ مارکیٹنگ کرنا درست ہے؟ تو سوال سے جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر یا انٹرنیٹ مارکیٹنگ کے اندر جو افیلیٹ مارکیٹنگ ہے، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اس سے پہلے کے سیشن میں ہم اس بات کا جواب دے چکے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بھی انکم ہوتی ہے وہ کس حد تک حلال ہے اور کہاں یہ حرام کمائی بنتی ہے، اس کی ہم نے کچھ وضاحت کی تھی پچھلے سیشن میں۔ اب اس کو ہم دہرانا نہیں ہے، یہاں پر ڈائریکٹ ہم سوال کی طرف آتے ہیں، وہ کہ افیلیٹ مارکیٹنگ جو ہے یہ کی جا سکتی ہے یا اسلامی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ افیلیٹ مارکیٹنگ اگر دیکھا جائے تو صرف یہ ایک آدمی جو ہے کسی کمپنی کے پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا ہے، وہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے یا کہ اپنا جو کچھ بھی پلیٹ فارم اس نے بنایا ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس کمپنی کا جو بھی پروڈکٹ ہے یا کمپنی جو بھی کہتی ہے وہ کہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جتنے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، جتنے لوگوں تک ان کا پروڈکٹ جو ہے آپ وہ انفارمیشن دیں گے، اس کے لحاظ سے وہ آپ کو کمیشن دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر افیلیٹ مارکیٹنگ کا یہ جو ہے تصور ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی شریعت کے جو حدود ہیں تجارتی اعتبار سے، ہمیں اس کی طرف نظر کرنا ہوگا۔ تو جس چیز کو یا جس کمپنی کے پروڈکٹ کو ہم جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، کیا وہ پروڈکٹ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ پہلا سوال۔ کیا وہ پروڈکٹ جو ہے کسی جو ہے سود کا معاملہ ہے، انشورنس کا معاملہ ہے، یا گیمبلنگ کا معاملہ ہے، یا کہ کوئی شراب یا جو ہے اس طرح جو حرام پروڈکٹ ہے، یا جو ہے یہ خنزیر کے کچھ جو ہے اجزاء کا کاروبار ہے، یہ کتوں کا یا بلیوں کی تجارت کا معاملہ ہے، تو کیا ایسی چیزیں جو اسلام نے حرام ٹھہرائی ہیں، کیا ان کو پروموٹ کرنا ہے یا نہیں؟ تو اسلامی اعتبار سے جن چیزوں کو بھی حرام قرار دیا گیا یا جن چیزوں کی تجارت حرام کر دی گئی ہے، تو ان چیزوں کو یا اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ افیلیٹ مارکیٹنگ جو اپنے طور پر اپنی جگہ تو حلال ہے، بیسیکلی حلال ہے، لیکن پروڈکٹ کے اعتبار سے اگر وہ چیز جو اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا کسی کمپنی کی طرف آپ لوگوں کو جو ہے ڈائیورٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پر کیا چیز جو بات بنتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے آپ کے لیے، یا کہ وہ تجارت جو ہے وہ مارکیٹنگ آپ کے لیے
حلال نہیں بنے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کمپنی سے آپ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ جو ہے شریعت سے نہ ٹکرائیں، وہ شریعت کے مخالف نہ ہو۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ ہم ڈیلنگ میں داخل ہو رہے ہیں، افیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے ہم ان سے جو اتفاق کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کو شریعت نے منع کیا ہو یا جس کو جو ہے جائز نہیں قرار دیا ہو۔ تو اس کے اعتبار سے بھی ہمیں وہاں پر دیکھنا ہوگا۔ تو آپ کے اور جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے آپ دوسروں تک جو ہے اس کمپنی کے پروڈکٹ کو آپ گائیڈ کریں گے یا کہ پروموٹ کریں گے یا اس کمپنی کی طرف جو ہے آپ لوگوں کو لے جائیں گے اس پروڈکٹ کے لیے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس چیز کو جب دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو آپ یہ نہ بتائیں کہ وہ میری کمپنی کی ہے یہ کہ میری ہے یا میں اس کا مالک ہوں۔ اونرشپ جو ہے آپ اس میں یہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ریسیلنگ میں کیا کرتے ہیں کہ ریسیلنگ والے معاملات کے اندر وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خود بیچ رہے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ کسی کمپنی کے ایجنٹ ہوتے ہیں یا کہ افیلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ کمیشن کے بیس پر جو ہے اس پروڈکٹ کو وہ دوسروں کو تک جو ہے اور دوسروں کو سیل کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ اصل جو سیلر ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیں، وہ یہ کہہ دیں کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں صرف جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں اور جو ہے آپ سے میں جو ہے اس پروڈکٹ کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں ریسیلر ہوں، اور جو ہے مجھے جو نفع جو ملتا ہے اس نفع کی بنیاد پہ جو میں کام کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر اونرشپ نہ ہونے کا ڈکلیریشن ضروری ہے تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ خود اونر ہیں جو بیچ رہے ہیں، آپ خود اونر ہیں جو اس پروڈکٹ کو آپ دے رہے ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، جو آج کے اس دور کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں یا ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں یا ایک ریسیلر بن کر جو کرتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی جو ہے ایک غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا پوز کرتے ہیں کہ وہ خود ہی جو ہے اس چیز کے پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں، اس پروڈکٹ کے مالک ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ مالک نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے کمیشن پر یا کہ پروفٹ کے بیس پر جو ہے وہ جو ہے ریسیلر بن کر جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ذرا اس معاملے کی طرف بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو اصل کے اعتبار سے ہر قسم کی تجارت اپنی جگہ حلال ہے جب تک کہ وہ شریعت کے حدود سے نہ ٹکرائے، شریعت کے حرام چیزوں کے سے جو ہے اس معاملے میں بندہ ملوث نہ ہو، اس وقت تک انشاءاللہ کوئی بھی جو تجارت جو اپنی جگہ جو چل رہی ہے یا ہو رہی ہے اس دنیا میں موجود ہے، وہ سب جو ہے اپنی جگہ حلال ہوگی جب تک کہ شریعت کے خلاف ورزی اس کے اندر نہ ہو۔ سوال نمبر 12 پوچھا گیا ہے کہ اسکول کے ہم ایک ٹیچر ہیں اور نیشنل اینتھم کے لیے کمپلسری ٹھہرنا پڑتا ہے، تو کیا نیشنل اینتھم کے لیے ٹھہرنا شرک ہے؟ جواب یہ ہے کہ شرک کی ہمارے پاس کھلی وضاحت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں کوئی انسان کسی مخلوق کو شریک کرتا ہے تو وہ انسان شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ نیشنل اینتھم کے وقت میں فلیگ کو سلامی دینا جس کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ شرک میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس کو نہ جو عبادت کی جا رہی ہے اس کی، نہ جو ہے اس کو جو ہے سجدہ کیا جا رہا ہے، نہ جو عبادت کی کوئی شکل جو اس کے لیے کی جا رہی ہے۔ ایک احترام کے طور پر اس کو جب کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، کھڑے ہو کر جو سلامی دی جاتی ہے نیشنل اینتھم کے طور پر، تو یہ اگرچہ کہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، یہ ہے کہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو جو ہے شریعت کے اندر اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا، لیکن کہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو اسے شرک نہیں کیا۔ اس نے شرک کرنا الگ چیز ہے اور کسی کی تعظیم کرنا الگ چیز ہے۔ تو اگر جو ہے کھڑے ہو کر کسی فلیگ کو انسان کھڑے ہو کر اگر جو ہے نیشنل اینتھم کے وقت کھڑا ہو گیا، تو اگر جو ہے وہ مسلمان ملک ہے یا کہ وہاں پر رہنے والے مسلمان ہیں تو جو اس معاملے کو اوائڈ کریں،
کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. جہاں پر کوئی تعظیم ہو، تعظیم ہوتے ہوتے پھر عبادت کی شکل آ جائے، اس سے جو ہے اسلام جو ہے ہمیشہ ایک مسلمان کو روکتا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ شرک والا کوئی معاملہ وہاں پر انجام نہ پائے. تو اس کے لیے اسلام بہت واضح طور پر جو ہے ایسی چیزوں کو اسلام روکتا ہے، ایسی چیزوں سے، تاکہ انسان شرک میں ملوث نہ ہو جائے. تو بہتر بات تو یہ ہے کہ کھڑے نہ ہو، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو گیا انشاءاللہ وہ جو ہے شرک والے معاملے میں داخل نہیں ہوا، لیکن اسلام نے جو ناپسند کیا ہے ویسا کوئی کام اس نے کیا ہے، تو لہٰذا میری رائے تو یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اوائڈ کریں. اور اگر آپ کہیں نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے ہونے کا اگر آپ کو موقع مل گیا تو انشاءاللہ اس کے اندر شرک والی کوئی بات تو موجود نہیں ہے. اور کثرت سے استغفار کریں، ہماری جو بھی جو ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمارے استغفار سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. واللہ اعلم. سوال نمبر 13. ایک اہم ترین سوال ہے، وہ یہ کہ بھائی نے سوال کیا ہے، وہ ہے بریسٹ فیڈنگ این ایڈلٹ، جس کو عربی کے اندر رضاعۃ الکبیر کہا گیا. کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جو سالم جو مولا ابو حذیفہ کے غلام تھے، تو ان کے سلسلے میں ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو اس میں بات یہ آتی ہے کہ سالم جو ہے ابو حذیفہ کے غلام تھے، تو یہ جو ہے انہی کے گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئے. اور پھر جب جوانی کے حدود میں جب آ گئے، صاحب داڑھی مونچھ آ گئی، بڑے ہو گئے، تو حضرت ابو حذیفہ کو یہ جو ہے پسند نہیں آیا کہ وہ ان کے گھر میں یا ان کی خاتون کے، ان کی بیوی کے سامنے وہ آئیں اور گھر میں ان کے ساتھ رہیں. تو جب ان کی بیوی نے اس بات کو محسوس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی اور جو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح جو ہے ابو حذیفہ اس طرح وہ کراہت محسوس کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں کہ سالم جو ہے وہ میرے گھر میں، جبکہ وہ میری اولاد کی طرح ہیں اور جو ہے بچپن سے وہ ہمارے گھر میں جو ہے پلے بڑے ہیں، تو اب میں کیا کروں اس معاملے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ وہ جو ہے ان کو دودھ پلا دے، تاکہ وہ دودھ شریک جو ماں یہ بن جائیں اور وہ دودھ شریک بیٹا بن جائے. تو یہ حدیث اس کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر اس بھائی کا سوال یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی جو ہے تمام احادیث تو اوتھینٹک ہیں، لیکن میرے ایک انکل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جو قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث جو ہے وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، چاہے وہ بخاری میں ہو مسلم میں ہو، ہم جو اس حدیث کو نہیں مانیں گے. تو اب اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس حدیث کا کیا حکم ہے کہ انسان بڑا ہونے کے بعد بھی کیا اس کو دودھ کا حکم مل سکتا ہے کسی عورت کا دودھ پینے سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو رضاعۃ الکبیر کے نام سے، یعنی ایک بڑے آدمی کا، یعنی بالغ بچے کا دودھ پینا کسی عورت سے، جس کو رضاعۃ الکبیر کہا گیا. تو کیا یہ حکم باقی ہے یا یہ حکم منسوخ ہے؟ یہ حدیث میں جو واقعہ ذکر کیا گیا حضرت سالم کا، جو ابو حذیفہ کی اہلیہ سے انہوں نے دودھ کا رشتہ جو قائم کیا، تو یہ واقعہ تو ثابت ہے مسلم کے اندر، اور مسلم کی احادیث جو ہے بخاری کی طرح ہیں جو اوتھینٹک ہیں، اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ. تو اب اس واقعے کا جواب کیا ہے؟ تو اب یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا یہ حکم اپنی جگہ قیامت تک باقی رہے گا، ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر بعض لوگ جو پوری احادیث ہی کو جو رد کر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو اس طرح کی حدیثیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں حدیث پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اہل قرآن جو ہیں، جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں،
وہ لوگ جو اس طرح کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں جس میں جو ہے اس طرح کی احادیث کو جو عام جو ہے اصول و ضوابط کے خلاف ہے اس طرح کی باتوں کو پیش کر کے احادیث کا رد کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں اس سوال کے اندر ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ جو بیان کیا گیا ہے یہ چونکہ صحیح مسلم کے اندر ہے اور حضرت عائشہ سے اس کی روایت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ واقعہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ واقعہ جو صحیح ہے تو کیا یہ چیز جو ہے صرف ان کے لیے اللہ کے رسول نے خاص طور پر حکم دیا یا یہ حکم جو ہے عام ہے؟ تو علماء نے، جمہور علماء، جو علماء کی اکثریت ہے وہ اسی بات پر گئی ہے کہ یہ جو حکم جو تھا وہ صرف ان کے لیے خاص تھا، اور اس میں اس بات کا بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ جو ہے اتنے بڑے ہو کر جو کسی عورت کے پاس جا کے اس کی چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پیے، یہ وہاں پر مذکور نہیں ہے، یہ وہاں پر منشن نہیں ہے۔ ایک عورت جو ہے اپنا دودھ نکال کر کسی برتن میں بھی دے سکتی ہے، اور وہ بندہ جو ہے پی لے تو اس اعتبار سے اس کی جو ہے حرمت جو ہے رضائی ماں کے اعتبار سے وہ ثابت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اعتبار سے جو حضرت سالم کو اللہ کے رسول نے پینے کی اجازت دی۔ اب عمومی طور پر یہ ہے کہ کوئی رضائی ماں اسی وقت بن سکتی ہے جیسے تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو دو شرطیں جب تک موجود نہ ہوں کسی کے لیے رضائی ماں کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کی رضائی مدت ہو، دودھ پینے کی عمر، اور دودھ پینے کی عمر کیا ہے؟ حولین کاملین، 2 سال، مکمل 2 سال، اور بعض فقہاء نے کچھ چند مہینوں کا اضافہ کیا ہے، بعض فقہاء نے 3 سال تک کبھی کہا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے مدت نہیں ہے۔ تو 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کی مدت یہ جو ہے بعض علماء نے ذکر کی ہے، لیکن قرآن نے 2 سال کا ذکر کیا ہے۔ تو 2 سال کی جو یہ عمر جو ہے یہ جو ہے وہ عمر ہے جو بچے کی دودھ پینے کی عمر ہے، جس پر جو ہے بچے کی صحت، بچے کا پروان چڑھنا، بچے کو طاقت ملنا، یہ سب جو ہے اسی عمر کے اندر ہوتا ہے جس میں بچہ جو دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو 2 سال کے اندر بچہ کسی عورت کا دودھ پیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس عورت کا وہ 5 مرتبہ دودھ پیے، 5 رضاعات، رسول اللہ سے بھی مسلم کی حدیث ہے کہ 5 مرتبہ کوئی بچہ جو ہے کسی خاتون کا دودھ اگر پیتا ہے تو پھر جو ہے وہ ماں کے حکم میں داخل ہوتی ہے۔ احادیث سے اس کا واضح ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ عام حکم ہے، کسی بھی بچے کا کسی ماں سے دودھ پینا اگر ان 2 شرطوں کے ساتھ ہے کہ وہ بچے کی عمر جو ہے 2 سال کے اندر ہے رضاعت کی مدت میں، اور جو ہے وہ بچہ جو ہے 1 بار نہیں بلکہ 5 بار اس نے دودھ پیا ہے اس عورت کا، تو پھر شریعت کی نظر میں وہ بچہ اس ماں کا رضائی جو ہے بچہ دودھ والا بچہ سمجھا جائے گا، اور وہ ماں جو ہے رضائی ماں سمجھی جائے گی، تو دونوں کے درمیان میں ماں بیٹے کا رشتہ قائم ہوگا۔ یہ عمومی حکم ہے۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت سالم کا جو واقعہ ہے یہ خاص واقعہ ہے جو اس حالت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، کیونکہ بعض خاص چیزیں کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص صحابی کے لیے آپ نے بیان فرمائی، وہ سب کے لیے نہیں بیان فرمائی، تو وہ حکم صرف اس خاص صحابی کے لیے ہوگا۔ اور یہی چیز جو ہے جمہور علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ خاص حکم تھا جو حضرت سالم اور حضرت ابو حذیفہ کی بیوی کے درمیان میں دودھ کا رشتہ قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں گے تو یہ حکم جو ہے وہاں پر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا اپنا جو ہے اجتہاد ہے یا ان کی اپنی رائے ہے، ورنہ عمومی طور پر جو ہے احادیث کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ 2 شرطوں کے ساتھ اگر جو بیان کی گئی 2 شرطوں کے ساتھ اگر جو ہے دودھ کا رشتہ اگر قائم ہو رہا ہے تو پھر شریعت کے نظر میں وہ دودھ کا رشتہ مانا جائے گا، ماں بیٹے کا رشتہ مانا جائے گا۔ اگر 2 میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر جو نہیں ملتی ہے وہاں پر یا کم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ دودھ کا رشتہ نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ جو ہے واقعہ جو ہوا اللہ کے رسول کے دور میں اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، عائشہ کی روایت ہے،
تو یہ واقعہ خاص ہے اس صحابی کے لیے، خاص تھا۔ اگر یہ حکم عام ہوتا تو دوسرے صحابہ بھی اختیار کرتے، اس طرح کے معاملات دوسرے صحابہ سے بھی ثابت ہوتے، لیکن اس ایک صحابی کے سوا کسی کے لیے کسی اور سے جو ہے یہ صحابی یہ جو ہے واقعہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے واقعہ ایک خاص اعتبار سے، ایک خاص بیک گراؤنڈ میں ایک خاص صحابی کو یہ اس بات کا حکم دیا گیا، یہ حکم عام نہیں ہے۔ اور اس کو بنیاد بنا کر جو دوسری بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ چونکہ قرآن کے خلاف ہے اور دوسرے احادیث کے خلاف ہے، اس لیے ہم جو ہے اس حدیث کو نہیں مانتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کا علم مکمل حاصل نہیں کرتے، دو چار باتوں کو جان لیتے ہیں، پھر جو اپنے طور پر حکم لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جو ایک شور اٹھا ہے کہ ہمیں جو ہے صرف قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، احادیث پر جو ہے عمل جو ہے یہ مشکل ہے، کیونکہ احادیث کے اندر جو کئی ضعیف احادیث بھی ہیں اور کئی جو ہے ایسے بھی ہیں جو صحیح تو ہیں، لیکن جو ہے وہ جو ہے قرآن کے خلاف ہیں، ہم ان احادیث کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، تو در حقیقت جو ہے یہ جو ہے کم فہم لوگ ہیں، کم سمجھ لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے علماء سے رجوع کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی اشکال ہو کہ بھئی یہ حدیث جو ہے ٹکراتی ہے قرآن سے، یا کہ ایک صحیح حدیث دوسرے صحیح حدیث ٹکرا رہی ہے، تو اس کا کیا حل ہے، کیا صحیح بات ہے، یہ علماء سے رجوع کریں تو پھر علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، قرآن ہو یا صحیح احادیث ہو، یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قرآن یہ اور بات ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ و حروف وہ اللہ کے ہیں، اور حدیث میں جو الفاظ و حروف ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو صحابہ کے ہیں۔ تو الفاظ و حروف کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن سورس جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے ہے۔ وحی جو اتری ہے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث صحیحہ کی شکل میں ہو، یہ سورس کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو ایک وحی دوسرے وحی سے ٹکرا نہیں سکتی، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک صحیح حدیث دوسرے صحیح حدیث سے ٹکرا نہیں سکتی، یہ قرآن کی آیت دوسری قرآنی آیت سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث قرآنی آیت سے ٹکرا نہیں سکتی، یہ قرآن کی آیت دوسری کسی صحیح حدیث سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اس کو یاد رکھیں ہمیشہ، کیونکہ دونوں کا سورس کیا ہے؟ ایک ہی، ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی جو بھی کہہ رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے وحی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ تو وحی قرآن بھی ہے، وحی صحیح حدیث بھی ہے، تو دونوں کا سورس ایک ہی ہے اللہ کی جانب سے، تو لہذا ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ نہیں ہو سکتے۔ اب جہاں ہمیں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے تو وہاں جو ہے ہم علماء سے رجوع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یا تو جو ہے وہ چیز منسوخ ہو گئی، پہلے حکم تھا پھر بعد میں یہ حکم جو ہے بدل گیا، بعد میں اللہ نے دوسرا حکم نازل کیا، جیسے نسخ جو ہے کئی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حکم جو ہے صرف تھا اس شخص کے لیے خاص طور پر اللہ کے رسول نے وہ حکم دیا، حالات کے پیش نظر وہ حکم عام نہیں کیا گیا۔ اب لوگ جو اگر عام سمجھ کر اگر ٹھکرا رہے ہیں تو ان کی غلط فہمی۔ تو نسخ اور جمع جو ہے یہ علماء کے طریقے ہیں، جب ایک حکم دوسرے حکم کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے تو وہاں پر جو ہے تو منسوخ کوئی چیز ہوگی جو پہلے تھی، پھر جو ہے وہ حکم بدل گیا، یا پھر جو ہے وہ ایک خاص حالت میں وہ چیز بیان کی گئی ہوگی، یا پھر جو ہے ان دونوں کے اندر جمع کرنے کا کوئی ایک اور راستہ جو وہ ہوگا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن علماء نے اس جمع کے طریقے کو ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے اس بھائی سے یہی کہیں گے کہ اس معاملے میں یا کوئی بھی معاملہ جو انہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ بھئی یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یا کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ حدیث دوسرے صحیح حدیث کے خلاف ہے، تو در حقیقت پہلی چیز تو ذہن میں بات بٹھا لے کہ کوئی قرآن کی آیت کسی بھی صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے آیت کے خلاف ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ اب وہاں مسئلہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان میں جو بات جو ہے جو طے ہو سکتی ہے، جو ایک دوسرے سے جو مل کر وضاحت ہو سکتی ہے، اب اس کے لیے یا تو علماء کے جانب پہ رجوع کریں، یا پھر جو علماء نے جو اس معاملے میں جو وضاحتیں کی ہیں، جو تعلیم دی ہیں، اس تعلیم کی طرف آئیں۔ کوئی بھی جو ہے آتھینٹک علم والا جو عالم ہے اس کی طرف اگر رجوع کریں گے تو انشاءاللہ رہنمائی ملے گی۔ اپنے طور سے جو ہے کسی چیز کو متعین کر کے کہہ دینا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، میں احادیث کو نہیں مانتا، یا احادیث سب ضعیف ہیں، چاہے بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو،
اس طرح کی جو باتیں کرنا در حقیقت اپنے آپ کو گمراہی میں لے کر جانے کا ایک راستہ ہے۔ تو لہٰذا میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے مستند علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، علماء سے رابطے میں رہنا ہے۔ خاص طور پر یہ دور جو فتنوں کا دور ہے، کئی فتنے جو ہے چل رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی ایک جو ہے ایسے گروپس بھی جو ہے کریٹ کیے گئے ہیں جو شکوک و شبہات جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں وہ لوگ پیدا کرتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ اسلام چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہماری سمجھ سے باہر ہو یا کہ ہمارے سمجھ کے اعتبار سے یہ چیز مناسب نظر نہیں آ رہی ہو، تو پھر ہمارا پہلا کام یہ بنتا ہے کہ ہم مستند علماء سے رابطہ کریں، ان سے رجوع کریں، اس معاملے کی وضاحت ان سے پوچھیں، اور انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی جو ہے مستند علماء جو قرآن حدیث کے روشنی میں جواب دینے والے ہیں، آپ کو جو ہے صحیح بات بتانے والے ہیں، ایسے علماء کی تعداد ماشاءاللہ کافی ہے۔ انشاءاللہ ان کے ذریعے سے آپ کو صحیح جواب مل جائے گا۔ تو یہ جو کسی حدیث کا انکار اپنی عقل سے کرنے کے بجائے اگر جو ہے آپ رجوع کریں جو پراپر جو چینل ہے، پراپر جو سورس ہے اس کی طرف، تو انشاءاللہ جو ہے آپ اپنی جگہ حق پر رہیں گے، گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو گمراہی سے بچائے، اور ہر طرح کے معاملات سے جو بھی اللہ اس کے رسول کو ان کے خلاف ہے ان سے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سعادت میں رکھے، اور ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری امت کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ سوال نمبر 14، اس میں سوال کیا گیا ہے کہ انسان اپنے اندر سے لیزینس کو کیسے نکالے؟ ہزاروں کوشش کرنے کے باوجود انسان اپنی زندگی کو پروڈکٹیو نہیں بنا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سستی اور کاہلی سے اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، مگر جو ہے کچھ کر نہیں پا رہا ہے۔ تو پھر ایسے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور صبح فجر کے بعد سونے کی عادت کو ختم کرنے کے لیے بھی کیا کوئی شرعی طریقہ یا کوئی ٹپس موجود ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سستی اور کاہلی جو ہے انسان کے اندر جو آتی ہے وہ شیطان کا حربہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے خاص طور پر ایک مسلمان کو کہ وہ سست ہو جائے، کاہل بن کر رہے۔ جب کاہلی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو نہ کوئی دنیا کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، نہ کوئی دینی معاملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ سستی نمازوں میں بھی آ جاتی ہے، سستی قرآن میں آ جاتی ہے، سستی جو روزوں میں آ جاتی ہے، سستی دعاؤں میں آ جاتی ہے، سستی اذکار میں آ جاتی ہے۔ وہ دنیا کے کاموں کے اندر بھی انسان سست بن جاتا ہے، کام کو نہیں جاتا، جاب چھوڑ دیتا ہے، یا ایک اس کی تجارت ہے، تجارت میں لیزینس اگر آ جائے تو پھر تجارت کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل اس کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں یہ سستی، اور آخرت کے کام بھی برباد ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کی انسان سب سے پہلے پابندی کرے، اور جو ہے یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی ہیں ان میں سے ایک دعا تو یہ ہے جو حضرت انس فرماتے ہیں، علامہ البانی نے اور شعیب ارناؤت نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چیزوں کی پناہ مانگی؟ اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من القسوۃ والغفلہ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ۔ یہ 8 چیزیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ایک ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، عاجز ہو جانے سے، کیونکہ انسان کبھی کیا ہوتا ہے کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، عاجز ہو جاتا ہے، مطلب کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مالی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی جسمانی پریشانی آ جاتی ہے، یا ہمت جو جواب دے جاتی ہے، تو عاجزی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ والکسل، اسی طرح کسل مندی سے، سستی سے، کاہلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جو بہت اہم دعا ہے جو اس کاہلی کے لیے، جس کا ذکر جو سائل نے کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ اور اسی طرح وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ، میں سخت دلی سے، والغفلہ اور غفلت کی زندگی سے، والعیلہ اور تنگی کی زندگی سے، والذلہ اور ذلت والی زندگی سے، والمسکنہ اور اسی طرح جو ہے لوگوں کے درمیان میں بے عزتی کی جو زندگی ہے اس سے جو ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس میں اگر جو ہے اتنی لمبی دعا انسان اگر نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل،
اتنا کہہ دے، اے اللہ میں عاجز ہونے سے اور سست اور کاہل ہونے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور یہی دعا جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے 6369 میں حضرت انس سے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. یہ بھی جو ہے بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں. تو یہ دعا انسان جو ہے، خاص طور پر وہ انسان جو اپنے آپ کو سست محسوس کرتا ہے، کوئی چیز کر نہیں پاتا، تو ویسے انسان کے لیے یہ دعا بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے. اور صبح شام کے اذکار میں بھی انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے، ہر سجدے میں یہ دعا کر سکتا ہے. اور صبح فجر کے بعد سونے کی جو عادت ہے اس کو ختم کریں. صبح فجر کے بعد سونے کی عادت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری نیند جو ہے رات میں دیر سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور آپ فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ آخری پہر میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے حضور. تو اگر ہم جو عشاء کے بعد سو جائیں اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد دنیاوی کاموں، دنیاوی باتوں سے آپ جو ہے دور رہتے تھے، اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. تو آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سونے کے لیے جاتے ہیں بیڈ پہ 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے اس طرح. تو ایسے دیر سے سونے پر جو ہے آپ فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ اگر فجر میں اٹھ بھی گئے تو پھر فجر کے بعد جو آپ اذکار میں اور جو ہے یا اپنے تجارت میں یا اپنے کام میں آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کبھی نہیں سوتے تھے. آپ نے برکتوں کی دعا کی ہے. آپ نے جو انسان فجر کے بعد جو کام کرتا ہے اس میں اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی، اللہ بارک لامتی فی بکورہا. جو صبح سویرے جو کام کرتے ہیں، اے اللہ ان کاموں میں میری امت کے لیے برکت دے. تو برکت کی آپ نے دعا کی ہے صبح سویرے کے کاموں کے اندر. تو اب بھی کوئی انسان سوتا ہے فجر کے بعد تو رزق کے دروازے تو جو کھلے رہتے ہیں اور بندہ جو ہے سوتے رہتا ہے ایسے وقت میں. تو اب ایسے بندے کے لیے رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ جو ہے دور ہو جاتی ہیں. تو کوشش یہ ہو کہ انسان جلد سے جلد رات میں سو جائے تاکہ فجر کو اٹھے، اور فجر کے بعد جو ہے سونے کا جو مسئلہ ہے اس کو وہ ختم کر سکیں. اور یہ دعائیں بھی جو میں نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کی بھی وہ پابندی کرے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا، اور ایک عقل مندی اور سستی اور کاہلی اور عاجزی انشاءاللہ ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.